الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إن عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ مني أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه الترمذي وقال الألباني هذا حديث حسن. محترم बुजुर्गों
نوجوان دوستو، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اس میدان میں اکٹھا ہو کر اس کو یاد کرنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق بخش رکھی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو بہترین نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ سامعین کرام، 2 مہینے 9 دن پہلے ہم اسی گراؤنڈ میں جمع ہو چکے تھے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ بتایا گیا تھا کہ رمضان کا مقصد تقوی کا حصول ہے، تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ رمضان کے روزوں کا مقصد، قیام اللیل کا مقصد، جتنی بھی چیزیں تھی رمضان کے موقع پر تقوی کو حاصل کرنا تھا۔ لعلکم تتقون کہا گیا، سارے کے سارے اعمال رمضان کے تقوی کو حاصل کرنے کی خاطر تھیں۔ اب یہاں ہم لوگ 2 مہینے 9 دن کے بعد 10ویں دن یہاں پر جمع ہو چکے ہیں، تو آج کے دن تقوی کو پیش کرنے کا دن ہے، تقوی کو پریزنٹ کرنے کا دن ہے۔ وہ تقوی کو حاصل کرنے کے دن تھے اور آج تقوی کو پیش کرنے کے دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگو، تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچنے والا، تمہارے جانور اللہ کو نہیں پہنچنے والے، تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچنے والا، اگر پہنچنے والا ہے تو تقوی پہنچنے والا ہے۔ تو گویا وہاں تقوی حاصل کرنا تھا، اب یہاں پر ہمیں تقوی پیش کرنا ہے۔ جو کچھ ہم نے تقوی حاصل کیا تھا اس میں ذرا سا زنگ لگ گیا تھا، کل عرفے کے روزے کے ذریعے اس تقوی کو فریش کیا گیا، تقوی کو پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقوی کی قربانی کو قبول کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ تقوی کیسے پیدا ہوا، یہ تقوی کہاں سے پیدا ہوا۔ ہم اگر بغیر بنظر غائر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جو تقوی پیدا ہوا وہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ ہر مرحلے پر دعا کیا کرتے تھے، ہر جگہ دعا کیا کرتے تھے، یہی دعاؤں کی وجہ سے تقوی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پیدا ہوا۔ جو جتنی زیادہ دعائیں کرتا رہتا ہے اس میں اتنا ہی زیادہ تقوی پیدا ہوتا رہتا ہے۔ جس میں تقوی زیادہ ہوتا ہے وہی دعائیں بھی زیادہ کرتا ہے۔ آج ہم اس عید کے موقع پر اسی نقطہ نظر سے، اسی اینگل سے جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے، ہر مرحلے پر دعا کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دن بدن یہی دعا کا فقدان ہوتے جا رہا ہے، دعا کا کانسیپٹ ختم ہوتے جا رہا ہے، دعا سے لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں، دعا کو لوگ نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کے نافرمانی کی شکایت کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے بچوں کے حق میں دعا نہیں کرتے، اپنے پڑوسی کے خراب ہونے کی شکایت کرتے ہیں لیکن پڑوسی کے لیے دعا نہیں کرتے، تعلیم کی مہنگائی کی شکایت کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، حکمرانوں کے ظلم کی شکایت کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ایک آدمی صبح سویرے قرض کو ادا کرنے کے لیے کاروبار کے نکل پڑتا ہے لیکن کبھی وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ آج کا ایک باپ اپنی بیٹی کا بایو ڈاٹا 10-15 پائماس سینٹر میں سبمٹ کرتا ہے لیکن کیا وہ باپ فجر سے پہلے اٹھ کر اپنے بیٹی کے حق میں دعا بھی کرتا ہے؟ یہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ ایک بھائی اپنے بہن کے نکاح کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر ایسے ملک جاتا ہے جہاں پر گرمی بھی شدید ہوتی ہے، جہاں ناشتے میں بریڈ کھا کر جیتا ہے، جہاں پر دوپہر میں بریڈ کھا کر جیتا ہے، 2 سال 4 سال یہ
بھائی اپنے بہن کی خاطر محنت کرتا رہتا ہے، لیکن اتنی محنت کرنے والا یہ میرا بھائی کیا کبھی فجر سے پہلے اٹھ کر اپنے بہن کے حق میں دعا بھی کرتا ہے؟ نہیں دوستو، محنت سبھی کر رہے ہیں لیکن دعا بہت ہم کم کرتے جا رہے ہیں، ہر مرحلے میں دعا ہماری کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج جو لوگ دعا کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل دعاؤں سے حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی پروگرامنگ نہیں، کوئی پروجیکٹ نہیں، کچھ نہیں، سارے مسئلے دعاؤں سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے پاس پروگرام رکھتے ہیں، پروجیکٹ رکھتے ہیں اور پلان رکھتے ہیں، وہ سارا کا سارا دار و مدار اپنے پلان پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پروگرامنگ پر بھروسہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ دعا نہیں کرتے۔ ہمیں بیلنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دعا بھی کرنا ہے، کام بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، ایکشن پلان بھی بنانا ہے۔ دوستو چلو ہم ذرا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھو آپ کہ باپ نے ان کو ایسے مومنٹ میں گھر سے نکالا جبکہ ان کو باپ کے مدد کی شدید ضرورت تھی، ماں کے پیار کی شدید ضرورت تھی، نہ کمانے کے لائق تھے نہ مزدوری کرنے کے لائق تھے۔ ایسے مومنٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے گھر سے نکال کر باہر کر دیا، لیکن گھر سے نکلنے والا بچہ یہ اپنے باپ سے کہتا ہے قال السلام علیک، ابو جان آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، نکل جاؤں گا، لیکن ساستغفر لک ربی، میں آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ غور کرے ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا اپنے باپ کے حق میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اور پھر کہہ رہے ہیں انہو کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، اور پھر کہتے ہیں وادعو ربی، میں آپ کے حق میں دعا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، عسى الا اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے بھرپور امید ہے کہ رب میری دعا کو رد نہیں کرے گا، میرا رب دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا اغفر لی، پروردگارا تو مجھے معاف کر دے، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، وللمؤمنین، سارے کے سارے مومنوں کو معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا کر رہے ہیں۔ پھر دعا کرتے ہیں رب واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، پروردگارا تو میرے باپ کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے۔ ذرا دیکھیں آپ، سب سے پہلی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باپ کے حق میں نظر آ رہی ہے۔ یہی ابراہیم قوم کی فکر کر کے تڑپ جاتے ہیں، قوم کو جس چیز نے گمراہ کر رکھا ہے اس کے بارے میں رب سے شکایت کرتے ہیں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، پروردگارا ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو بگاڑ کر رکھا ہے، بگاڑ کے رکھا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا پروردگارا تو بہتر معاف کرنے والا ہے۔ اپنی قوم کی فکر وہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اپنی قوم کی فکر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی غلطی کرتا ہے تنقید کرتے ہیں، غلطی کرتا ہے اس کو کوستے ہیں، غلطی کرتا ہے پیٹ پیچھے بولتے ہیں، غلطی کرتا ہے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، لیکن غلطی کرنے والے کے حق میں ہم ہدایت کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ اور ذرا دیکھو آپ، ابراہیم علیہ السلام قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پروردگارا ایک ایسے نبی کو بھیجنا جو نبی ان لوگوں کو تیری کتاب کی تلاوت کر کے سناتا رہے، تیری باتیں سناتا رہے، علم و حکمت کی باتیں سناتا رہے۔ دوستو آج نبیوں کا دور ختم ہو چکا ہے، نبی آنے والے نہیں، رسول آنے والے نہیں، لیکن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو فالو کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ قوم کو بہت سارے لوگوں نے بگاڑ کے رکھا ہے، ایسے علماء کو بھیجنا جو تیری کتاب کو پڑھ کر سنانے والے، تیرے نبی کی سنت کو پڑھ کر سنانے والے، تیرے دین کو سمجھانے والے، قبروں کو آباد کرنے کے بجائے مسجدوں کو آباد کرنے والے، قبرستانوں کی دعوت دینے کے بجائے مسجدوں کو دعوت دینے والے، تیری نبی کی چہرے کے بجائے تیرے نبی کی سنت بتانے والے، تیرے نبی کی بالوں کو بتانے کے بجائے تیرے نبی کے عمل کو بتانے والے رہیں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا فرمائی تھی، ایسے نبی کو بھیج۔ ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ایسے علماء کو بھیج جو مفاد پرست نہ ہو، خود غرض نہ ہو، اپنے تحفے
طوائف اور نظروں پر جو ہے نظرانوں پر نظر رکھنے والے نہ ہوں، اللہ کی بات سنانے والے ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ذرا دیکھیے آپ کیا دعا کر رہے ہیں۔ ہاں دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، پروردگارا تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو ساس سب سے پہلے آنے والی بہو کا ٹیسٹ کروانا چاہتی ہے۔ بیٹی تم ٹیسٹ کرو، تم ٹیسٹ کرو، لیکن بیٹے کا ٹیسٹ کرنا نہیں چاہتی۔ اولاد کے لیے آنے والی لڑکی کو کوسا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی ساس کبھی فجر سے پہلے اٹھ کر دعا کی تھی، یہی ماں کیا فجر سے پہلے اٹھ کر دعا کی تھی، یہی عورت کیا فجر سے پہلے اٹھ کر دعا کی تھی۔ نہیں دوستو، آج ہم دعا نہیں کر رہے ہیں، صرف انجیکشن کرائیں گے، دواخانے کو لے جائیں گے، درگاہوں کو لے جائیں گے، باباؤں کے پاس لے جائیں گے، لیکن کبھی اپنے بچوں کے حق میں ہم دعا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر ذرا دیکھیں آپ، ابراہیم علیہ السلام ہاں یہ اولاد کی دعا کر رہے ہیں، اولاد کی دعا بھی کرتے ہیں ہم بھی لوگ، لیکن صرف لڑکوں کی دعا کرتے ہیں، لڑکے ہو جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر نیک لڑکوں کو مانگنے کی جو ہے گزارش کی جا رہی ہے، نیک لڑکوں مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور پھر ہمارا معاشرہ کیا ہے، اگر اولاد ہو، اولاد بگڑ جائے تب فکر ہوتی ہے، اولاد بگڑ جائے تب مدرسہ یاد آتا ہے، لڑکی بگڑ جائے تب مدرسہ یاد آتا ہے، لڑکا بگڑ جائے تب دین یاد آتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب چیزیں بگڑنے کے بعد یاد آتی ہیں، مدرسہ بگڑنے کے بعد، مسجد بگڑنے کے بعد، کورس بگڑنے کے بعد، قرآن بگڑنے کے بعد، ہر چیز بگڑنے کے بعد اصلاح کی بات ہم کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ذرا دیکھیں آپ وہ کیا کریں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارا تو مجھے بتوں کی پرستی سے محفوظ فرما، میری اولاد کو بھی شرک سے محفوظ فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بگڑنے سے پہلے آپ دعا کر رہے ہیں، بگڑنے سے پہلے آپ اللہ سے التجا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہماری اولاد نیک ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ نیک رہنے والی ہے، کبھی بھی بگڑ سکتی ہے، لہذا پہلے سے دعا کرتے رہیں۔ اگر بگڑی ہوئی ہے تب بھی آپ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو بگڑنے کے بعد دعا کرنے کے بجائے بگڑنے سے پہلے دعا کرتے رہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں ذرا دیکھیں آپ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیقیم الصلاۃ، پروردگارا تو میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ آج ہم نماز کی پابندی کی خواہش کرتے ہیں، لیکن کبھی دعا نہیں کرتے اپنے بچوں کی پابندی کے لیے۔ عربی میں پڑھنے والے مول صاحب سے کہتے ہیں کہ مولانا ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہاں بھائی، لیکن کیا آپ نے دعا بھی کی ہے؟ مدرسے میں شکایت کی جاتی ہے کہ ہماری بچی 2 سال سے پڑھ رہی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ ہاں بھائی، کیا آپ نے دعا بھی کیا ہے؟ دعا بھی کرتے رہنا ہے، دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ اور پھر ذرا دیکھو آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آنے والی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، پروردگارا ایسی روزی عطا فرما جس روزی کے ذریعے یہ لوگ جو ہے تیرے شکر گزار بندے بن سکیں۔ تو آج ہم اپنے بچوں کے روزگار کی فکر کرتے ہیں، نوکری کی فکر کرتے ہیں، تجارت کی فکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں حلال روزی کے لیے بچوں کے لیے دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور ذرا دیکھیں آپ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پر کہ ساری کی ساری اصلاح کی باتیں بچوں کے لیے، ساری کی ساری اصلاح کی باتیں عورتوں کے لیے، لیکن اپنے آپ کو بالکل الگ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پورے سدھر چکے ہیں۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، پروردگارا تو میری بھی اصلاح فرما، میرے بچوں کو بھی اصلاح فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ آج ہم بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں لیکن کبھی خود قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں لیکن کبھی خود دین پڑھنا نہیں چاہتے، بچوں کو حافظہ بنانا چاہتے ہیں لیکن کبھی خود قرآن کھول کر پڑھنا نہیں چاہتے۔ سب چیزیں بچوں کے لیے، لیکن ہم کچھ نہیں دوستو، آپ کو بھی مطالعہ کرنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی جاننا ہے، آپ کو بھی عمل کرنا ہے، سب دوسروں کے لیے چھوڑ دیں گے تو کافی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے کو بھی شریک کر لے رہے ہیں اور بچوں کو بھی شریک
شریک کر رہے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ بھئی آج کل ہم لوگ کہاں رہنا پسند کرتے ہیں؟ ایسی سوسائٹی، ایسا محلہ، ایسے ایریاز جہاں کے دروازے 24 آورز بند رہتے ہیں، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں، کوئی کسی کو جاننے والا نہیں، کوئی کسی کو سلام کرنے والا نہیں، کوئی کسی سے تعلق رکھنے والا نہیں، نہ محلے میں مسجد ہے، نہ محلے میں کوئی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ فجر کے لیے کوئی دروازہ نماز کے لیے کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی سوسائٹی میں رہنا آج پسند کرتے ہیں لوگ، پوش ایریا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں۔ نہیں دوستو، آؤ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھو، آپ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، پروردگارا تو مجھے دنیا میں جب تک رکھنا نیک لوگوں کے ساتھ ملا کر رکھنا، بے نمازیوں کے محلے میں نہ رہیں، بے نمازیوں کے محلے کی تعریف نہ کریں۔ ممکن ہے کانچ اچھے ہو سکتے ہیں، ممکن ہے گھروں کا پینٹ اچھا ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایئر کنڈیشن نظر آ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں رحمت نہیں، اس میں نحوست نازل ہوتی رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا نیک لوگوں میں رہنے، نیک لوگوں میں جینے، نیک لوگوں میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کیا ہے؟ رب اجعل هذا البلد آمنا، پروردگارا تو اس شہر کو، اس ملک کو امن والا شہر بنانا، امن والا ملک بنانا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے امن کے لیے کانفرنس کریں گے، آرٹیکلز لکھیں گے، بکس لکھیں گے، کتابیں لکھیں گے، اجتماعات کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دعا ہم نہیں کرتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے ہیں امن کے لیے، ہم آج دعا نہیں کرتے ہیں۔ دوستو اگر کہیں فساد ہوتا ہے، فساد کی ویڈیو واٹس ایپ پر بڑی تیزی سے پھیلا دیتے ہیں، لیکن کبھی ان کے حق میں دعا نہیں کرتے ہیں۔ کہیں فتنہ ہو جاتا ہے تو اس فتنے کی ویڈیوز کو فیس بک پر بڑی تیزی سے اپلوڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہم کبھی دعا نہیں کرتے ہیں دوستو۔ اور یہ امن کی دعا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، ای الدعاء افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے بیسٹ دعا کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا، تسأل ربک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اس آنے والے آدمی سے نبی کہہ رہے ہیں، تم رب سے اگر کوئی سب سے بیسٹ دعا مانگتے ہو تو وہ دعا یہ ہے، عفو کی دعا مانگو، گناہوں کے معافی کی دعا کرو، اور امن و شانتی کی دعا کرو۔ یہ نبی نے صحابی کو سکھایا۔ ثم اتاہ من الغد، پھر دوسرے دن حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا، آ کر پھر وہی سوال کرتا ہے، ای الدعاء افضل فی الدنیا والآخرہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دنیا میں آخرت میں سب سے اچھی دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ پھر آپ نے کہا اب گناہوں کی معافی مانگو، امن کی دعا کرو، آپ نے سکھایا۔ تیسرے دن آ کر پھر وہی سوال کرتا آدمی، تو آپ جواب میں وہی کہتے ہیں، گناہوں کی معافی کی دعا مانگو، امن و شانتی کی دعا مانگو۔ پھر آپ نے کہا اذا اعطیتہما فی الدنیا واذا اوتیتما فی الآخرہ قد افلحت، اگر دنیا میں تم کو گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور امن و شانتی کی زندگی عطا کر دی جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے عزتوں کی حفاظت کا، مال کی حفاظت کا، جان کی حفاظت کا آپ نے حکم دیا۔ یہ بھی ساری کی ساری باتیں امن سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھو آپ، یہ دنیا میں بھی ہماری فکر کر رہے ہیں۔ آج وہاں آسمان میں جانے کے بعد، آسمان میں جانے کے بعد بھی ہم لوگوں کو دعا سکھا رہے ہیں۔ میں نے پہلے جو آپ لوگوں کے سامنے حدیث پیش کی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول نے فرمایا معراج کے موقع پر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یا محمد، اے محمد، اقرئ منی امتک السلام، جب دنیا میں آپ جائیں گے آپ کی امت کو میرا سلام کہنا،
آپ کی امت کو میرا سلام کہنا. کتنے خوش نصیب ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام کے مستحق بن رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھی ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. ایک دن میں 50 سے زائد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہم سلام بھیجتے رہتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا وَأَخْبِرْهُمْ، اور لوگوں سے کہہ دینا کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، یہ جنت میٹھے پانی والی ہے، یہ جنت خوشبودار مٹی سے بھر دی گئی ہے، یہ جنت چٹیل میدان کی طرح ہے. تم اس چٹیل میدان میں باغ لگانا چاہتے ہو، پیڑ پودے لگانا چاہتے ہو، میدان کو ہرا بھرنا کرنا چاہتے ہو، یہ دعا کرو سبحان اللہ وبحمدہ، ہاں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ غیرہ کا یہ دعا سکھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. غور کریں دوستو، ابراہیم علیہ السلام جنت کی بھی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگارا تو مجھے جنت کے وارثوں سے بنا دینا، وارثوں میں سے بنا دینا. پھر دعا کرتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا. کتنی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، ہر مرحلے پر دعا کر رہے ہیں. اور دعاؤں سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور جب تقوی پیدا ہوتا ہے اللہ سارے مسائل کو حل کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے. مشکلات سے نکالنے کے راستے اللہ تقوی میں رکھا ہے، اور یہ تقوی دعاؤں سے پیدا ہوتا ہے. سامعین، ہم اپنے مسئلوں پر غور کریں، اپنے مسئلوں کا جائزہ لیں کہ بھئی ہم کتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. ہر جگہ مسائل ہمارے پاس گھرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس قرض کے مسئلے ہیں، ہمارے پاس سود کے مسئلے ہیں. آج ہم جو ہے حکمرانوں کے ظلم کے مسئلے ہمارے پاس ہیں، سیاست دانوں کی مکاریوں کے مسئلے ہمارے سامنے ہیں، ستانے والے داماد کے مسئلے ہمارے پاس ہیں، ستانے والے بہو کے مسئلے ہمارے پاس ہیں، ستانے والے شوہر ہمارے پاس موجود ہیں، ستانے والی بیوی ہمارے پاس موجود ہے، ستانے والے سسرے بھی ہمارے پاس موجود ہے، ستانے والے داماد ہمارے پاس موجود ہے، قرض کی بلا ہمارے پاس موجود ہے، بیماریوں کا بلا ہمارے پاس موجود ہے، تعلیم کی مہنگائی کی جو ہے بلا ہمارے پاس موجود ہے. بے شمار مسائل ہیں ہمارے پاس. ان تمام مسائل کی دوا کسی میڈیکل ہال میں ملنے والی نہیں، کسی عدالت میں اس کی جو ہے حل ملنے والا نہیں. ان تمام مسائل کا حل اگر ملتا ہے دعاؤں میں ملتا ہے. دعا ہم کم کرتے جا رہے ہیں. نبی ہمیشہ دعا کرتے تھے، انبیاء سارے کے سارے دعا کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور جو ہے یوسف علیہ السلام دعا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اسی طرح یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی. ہمیشہ دعاؤں کو ساتھ میں رکھیں، اور یہ دعا کرنے سے رب خوش ہوتا ہے. ابراہیم کے رب سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، اسماعیل کے رب سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، اور یوسف کے رب سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، آسیہ کے رب سے مانگو، مریم کے رب سے مانگو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رب سے مانگو. یہیں سب کچھ ملنے والا ہے. اور ہم آخر میں 2 منٹ یہ بات کہیں گے کہ ناظرین، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں پاکی صفائی کا بھرپور خیال رکھنا ہے. اسلام پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے. پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اس بقرعید کے موقع پر لوگ ذبح کرتے ہیں، بڑے جانور بھی ذبح کرتے ہیں، چھوٹے جانور ذبح کرتے ہیں. اس کی گندگی اپنے پڑوسی کے پاس جو خالی پلاٹ ہے اس میں ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو گئے. نہیں دوستو، وہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، اور پھر وہ سارے محلے کو پریشان کر دے گا. برائے کرم صفائی کا خیال رکھیں. اور قربانی کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ، تو جانور کو محبت سے، الفت سے جو ہے ذبح کریں. چاقو کو پہلے سے تیز رکھیں اور لٹاتے فوراً اس کو ذبح کر دیں. اجتماعی طور پر قربانی کرنے والوں سے میں کہوں گا کہ سب جانوروں کے سامنے اس جانور قربان نہ کریں، اس لیے کہ دوسرے جانور ڈر جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے چاقو تیز کرنے سے منع کیا ہے. ہم چاقو تیز کرنا تو درکنار، ایک جانور کو سب جانور کے سامنے ذبح کرتے ہیں. اس سے ذرا بچیں دوستو. اور اسی طرح جو قصاب حضرات ہوا کرتے ہیں ان کو جلدی ہوا کرتی ہے، تیزی ہوا کرتی ہے. ادھر ذبح کر دیا، جانور تڑپتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، پیر
کر دیتے ہیں، کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ذرا بچے رہیں۔ پوری طرح روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، تب جا کر آپ لوگ جو ہے اس کو ذبح کریں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ اللهم انصر المسلمين في كل بلاد، اللهم انصر المسلمين في كل بلاد، اللهم انصر المسلمين في كل بلاد، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مساجدنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أمهاتنا۔ باری تعالیٰ تو ہماری چھوٹی موٹی دعاؤں قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ گناہ کر رکھے ہیں ان گناہوں کو تو معاف فرما۔ باری تعالیٰ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم تیرے در پہ حاضر ہو چکے ہیں باری تعالیٰ، تو ہمیں تقوی پیدا کرنے والا بنا، تقوی پیش کرنے والا بنا۔ باری تعالیٰ جو ہم میں بہت سارے لوگ قرض میں ملوث ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی طاقت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں باری تعالیٰ شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجل عطا فرما۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کر رکھی ہے ان تمام کے حق میں دعا قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے گھر والے پریشان ہیں رشتوں کے تعلق سے، ان کو بہتر رشتہ عطا فرما، بہتر جوڑا عطا فرما، محبت کرنے والا جوڑا عطا فرما، الفت کرنے والا جوڑا عطا فرما، احساس رکھنے والا جوڑا عطا فرما، جذبات رکھنے والا جوڑا عطا فرما۔ باری تعالیٰ ان ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان باپوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہم دعاؤں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہر موقع پر دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فجر سے پہلے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، فجر سے پہلے ہمیں تیرے در پہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جیسے ہم قربانی کا جانور جذبے سے قربان کرتے ہیں ویسے ہمیں اپنی انا کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رشتوں کو جوڑنے کے لیے تکبر کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دیندار جوڑے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دیندار لڑکی کو انتخاب کرنے کے لیے خوبصورتی قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تکبر کو مٹانے والا بنا، انا کو مٹانے والا بنا، صلہ رحمی کو بنانے والا بنا، رشتوں کو ناتوں کو جوڑنے والا بنا۔ باری تعالیٰ دل ہمارے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ہونٹوں پر مسکراہٹیں ہیں۔ باری تعالیٰ جیسے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے ویسے دل میں بھی مسکراہٹ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامنے ملتے ہیں پیچھے برائی بیان کرتے ہیں، ایسے نفاق سے ہمیں محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ جو حاجی حضرات پہنچ چکے ہیں
اس سال ان کے لیے بڑی آزمائش کا حج رہا ہے۔ باری تعالیٰ جن کے رشتہ دار وہاں پہنچ چکے ہیں انہیں صحیح سلامت واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ حادثے میں جو حاضی تیرے پاس پیارے ہو چکے ہیں انہیں جنت میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیلہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ مطاف میں جو شہید ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ صحیح کے موقع پر جو شہید ہو چکے ہیں انہیں بھی تو باری تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ کل مینا میں جو حادثہ پیش آیا ہے باری تعالیٰ یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اس آزمائش سے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جو زخمی ہو چکے ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ جن کے حاجی وہاں پر پہنچ چکے ہیں باری تعالیٰ صحیح سلامت واپس ان کو لوٹا دے۔ ان کے گھر والے بے چین ہیں، ان کے گھر والے فکر مند ہیں، باری تعالیٰ ان تمام کو صبر جمیل عطا فرما۔ باری تعالیٰ شام کے مسلمانوں کی تو ہی سننے والا ہے، کوئی عدالت ان کی نہیں سنتی ہے، کوئی ملک ان کو پناہ نہیں دے رہا ہے، باری تعالیٰ تو بہتر پناہ دینے والا ہے، بہتر پناہ عطا فرما۔ شام میں جو مسلمان پریشان ہیں، برما میں جو مسلمان پریشان ہیں، عراق میں جو مسلمان پریشان ہیں، فلسطین میں جو مسلمان پریشان ہیں، دنیا کے چپے میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشان حالی کو دور فرما۔ باری تعالیٰ خون بہنے سے محفوظ فرما، جان جانے سے محفوظ فرما، توحید کی دولت سے نواز، شرک بدعات سے محفوظ فرما، بدعات سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ نوجوانوں کو تیرے دربار سے جڑنے والا بنا، باری تعالیٰ یہ نوجوانوں کو تیرے سامنے جھکنے والا بنا، تیرے پاس آ کر روزی طلب کرنے والے بنا، تیرے پاس آ کر دعائیں کرنے والے بنا، تیرے پاس آ کر ماں باپ کو دکھڑا سنانے والا بنا، تیرے پاس اگر قرض تجھ سے مانگنے والا بنا، تجھ سے شفا مانگنے والا بنا، تجھ سے دکھڑا سنانے والا بنا۔ باری تعالیٰ فجر کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ دل ہمارے غافل ہوتے جا رہے ہیں، دل ہمارے مردہ ہوتے جا رہے ہیں، نہ دلوں میں تاثیر ہے، نہ زبانوں میں تاثیر ہے، نہ آنکھوں میں جو ہے کوئی آنسو ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں مانگنا کچھ نہیں آتا ہے، جو کچھ ہم نے مانگا ہے اس کو بھی عطا فرما، جس کو ہم نے نہیں مانگا ہے اس کو بھی عطا فرما۔ جن کے بارے ہم بھول چکے ہیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق فرما۔ دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، جب دنیا سے جائیں کلمے کے ساتھ جانے والا بنا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔